الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک عامل کو اپنے اعمال کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اعمال بنیادی طور پر ایک تسلسل کا نام ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ سورہ رحمان میں ہے، اللہ تعالی اپنی تعریف میں فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، میں روزانہ کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ یہ تخلیق چلتی رہتی ہے، نت نئے رنگ سے چلتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم عاملین کی کامیابی کا ایک گر آپ کو بتائیں گے۔ عملیات کی دنیا میں انسان کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے، بیدار مغزی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، حالات اور مواقع کو دیکھنا پڑتا ہے، معاملات کو اس انداز میں سمجھنا پڑتا ہے جس انداز میں انہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، خوف کھاتے ہیں، ایسے لوگ عملیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عملیاتی دنیا میں جہاں بہت سارے معاملات ہیں، راز ہیں، اسرار ہیں، بھید ہیں، کہیں لاگ لپیٹی ہے، ان کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ مثلا یہ جو عمل ہے اسے کر لیں، یہ صرف اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ عجیب بات ہے، یہ جو ہے عمل کر لیں، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو کیمیا کا نسخہ مل جائے گا۔ آپ یہ کام کر لیں تو آپ کو تسخیر قلوب مل جائے گا۔ آپ یہ انگوٹھی پہن لیں تو آپ کو جو دیکھے گا وہ مسخر ہو جائے گا۔ آپ یہ جلالی عمل کر لیں، جس کو بھی گھور کے دیکھیں گے، جس کی طرف بھی آپ تھوک دیں گے، وہ آدمی چلتا بنے گا۔ یعنی ایسی عملیات میں باتیں عمومی طور پر جب نئے عاملین آتے ہیں، ان اعمال کو کرتے ہیں اور وہ اس چیز کی جستجو میں ہوتے ہیں کہ جو مصنف نے لکھا ہے، بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے، یہ بعینہ ہی ایسے ہو، اور نئے آنے والے عاملین عام عملیاتی کتابوں کو صحیفہ آسمانی سمجھتے، ایسے ہی نئے طبیب جو ہیں وہ طب کی کتابوں اور ان کے نسخوں کو صحیفہ آسمانی سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں اس کتاب میں یہ لکھا تھا، اس نے یہ لکھا تھا، اس نے یہ کیا تھا، فلاں حکیم کا نسخہ۔ جب ہم لوگ چلہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جہاں اس چلے کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے، اس جن پری بھوت حمزات جنات کا ہوتا ہے، وہیں پہ اس کنسپٹ کے ساتھ ہی بے شمار خوف بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا۔ پہلی رات کو ایسا دھڑکا ہوگا، تیسری رات کو ایک آدمی آئے گا، بولے گا نہیں، بیٹھا چلا جائے گا، چوتھی رات کو یہ ہوگا، 11ویں رات کو ہنگامہ ہوگا، 21ویں رات کو پٹاخے چلیں گے، 31ویں رات کو یہاں جشن ہوگا، اور 39ویں رات میں تو حد ہو جائے گی، اور 40ویں اور 41ویں تو یوں سمجھے کہ چاند رات ہوگی۔ وہاں لوگ آئیں گے، آپ سے عہد و پیمان لیں گے اور چلے جائیں گے، اور آپ سے کچھ شرائط لیں گے اور آپ کا کچھ معاملہ۔ اب عامل اللہ کا نام لے کر وہ عمل شروع کر دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے دوسرے دن بھی کچھ نہیں ہوا، تیسرے دن بھی کچھ نہیں ہوا، 11ویں دن بھی کچھ نہیں ہوا، 21ویں دن بھی کچھ نہیں ہوا، 31ویں 41ویں دن بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہو جائے۔ پہلی بات ہے کہ وہ پوری تصویر میں یہی سوچتا رہتا ہے، اگر وہ جن آیا تو میں اس سے یہ کہوں گا، یہ کروں گا، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میں اس سے نہیں ڈروں گا، اس کے سوالوں کا یوں جواب دوں گا، وہ اگر مجھ سے پوچھے گا میں یہ کہوں گا۔ یعنی اس کا ذہن اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ جو اس پڑھائی کے لیے توجہ، ارتکاز، یکسوئی چاہیے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ روح ہے، عمل کی روح ہے۔ اس کے بعد
پھر آپ کو جب وہ جو علامات اس نے بتائی تھیں، جیسے نشان منزل ہوتا ہے، بھائی تم 1 میل کے دور جاؤ گے تو وہاں ایک شیشم کا درخت ہوگا، آگے جاؤ گے ایک سفیدہ کھڑا ہوگا، آگے کیکر کا درخت ہوگا، آگے فلاں ایک موڑ آئے گا، وہاں ایک پہاڑی ہوگی، یہ ہوگا. یعنی ایسے عاملین ایسے بتاتے ہیں کہ گویا کہ اس سفر میں یہ چیز لامحالہ دکھائی دے گی، حالانکہ یہ محسوسات ہوتی. ہر عامل کا اپنا احساس ہوتا ہے، اپنی فیلنگ ہوتی ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنے نظریات اور سوچ ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہی چیز ہو. اب 41 دن وہ بیچارہ جیسے تیسے بھی وہ کر لیتا ہے. اب اس 41 دن میں ناکامی کا سبب کیا بنا؟ ناکامی کا سبب وہ ڈر بنا، پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا بھی کہ نہیں، اگر یہ ہو گیا تو وہ کر لوں گا، ایک پرہیز ٹوٹ گیا تو میرا چلہ جاتا رہے گا، اگر میں نے یہ کر دیا تو یوں ہو جائے گا. یعنی وہ چلہ وظیفہ کرنے کے بجائے وہ ان وہموں سے اور ان خوف اور ڈر سے نبٹنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجہ وہی 0/0. میں آپ کو ایک بھید کی بات بتا، آپ نے جب توجہ کر لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ بیماری کے لیے ہے، وہ جن حمزات کے لیے ہے، وہ کسی کامیابی کے لیے ہے، کسی کی تسخیر کے لیے ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے ایک 40 دن کا وظیفہ کیا، 3 دن کا کیا، 11 دن کا کیا، مختلف وہ ہوتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو وہ وظیفہ کیا تھا اس میں جو حمزات، معقلات، جنات وغیرہ وغیرہ آل بلائے آنی تھیں، کیسے آئی؟ کیسے آئیں؟ اگر وہ الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں، وہ عبارات جو آپ نے پڑھی ہیں، ان میں یہ تاثیر ہوتی تو جس کتاب میں لکھی ہوتی تو وہاں پر جنوں کا تو ہجوم ہوتا، یا جب بھی کوئی آدمی پڑھتا تو وہاں تو وہ جنات کا میلہ لگ جاتا. آپ نے بھی 40 دن پڑھی ہے، آپ کے پاس بھی اس وقت تک کوئی نہیں آیا. پھر ایک آدمی کہتا ہے نہیں یہ آیت نہیں، یہ دعا پڑھو اس سے بھی ہو جاتا ہے، نہیں یہ منتر پڑھو اس سے بھی ہو جاتا ہے، نہیں یہ چاپ کرو اس سے بھی ہو جاتا ہے. مقصد ایک ہے. دیکھیں، جو سوچ اور جو توجہ ایک اندیکھی چیز کو، میں نہیں کہتا کہ بھائی نہیں آتے، آتے ہیں، ساری چیز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اس دنیا میں ناممکن نہیں. جو انسان کے ذہن میں سوچ آ جاتی ہے وہ سمجھو کہ اس کا امکان ہے کہ وہ مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جائے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ 40 دن تک پوری توجہ اور یکسوئی سے کرتا ہے تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، وہ توجہ ایک ان ویژول چیز کو، اندیکھی چیز کو اس کو وجود میں لے آتا ہے، جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی وہ جو وجود ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ جب بھی آئے گا کسی نہ کسی مادی شکل میں آئے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھی کی شکل میں آئے گا، کھوتے کی صورت میں آئے گا، وہ بندر کی صورت میں آئے گا، کتے کی صورت میں آئے گا، نوجوان خوبصورت لڑکی کی شکل میں آئے گا، جوان کی صورت میں آئے گا، پہلوان کی یعنی وہ ایک ایسی صورت میں آئے گا جس صورت کو میں پہچانتا ہوں. اب یہاں جنات موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، لیکن میں نہیں دیکھ سکتا. تو جب میری توجہ نے 40 دن تک اتنا کام کیا کہ ان ویژول چیز کو متشکل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو یہ توجہ کسی بھی پتھر کو موم بنانے کے لیے، کسی بھی شرکس کو قابو کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے یہ طاقت کافی ہے. آپ دیکھیں، آپ نے جن پکڑ کے کرنا کیا ہے، حمزات پکڑ کے کرنا کیا ہے، کام کروانے ہیں نا. تو یہ کام جس طاقت کی بنیاد پہ انہیں قابو میں رکھا گیا ہے، یہی طاقت اگلے کو بھی قابو کر سکتی ہے. درمیان میں اس واسطے کو کیوں لے کر آتے ہو؟ اور کچھ بات سمجھ میں آئی کہ جب کرنا ہی آپ نے ہے، ان سے بھی آپ ہی نے کہنا ہے. جو ان جنات کی وساطت سے کہو گے وہ تم خود کر لو، تم خود کہہ دو، محتاجی تو نہ رہے گی. یہ تو نہ دیکھنا پڑے گا کہ یار اس جن نے اب میرا کام نہیں کیا، میرا وظیفہ خراب ہو گیا ہے، اب چلے میں وہ اثر نہیں رہا، اب تو میرے دم جھاڑے میں بھی نہیں رہا، بد پرہیزی ہو گئی، میرا چلہ ٹوٹ گیا ہے، میرا ورد. اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عامل بننا ہے تو خوف، وہم،
اور شک و شبے سے بالا تر ہو کر اگر بالفرض میں لفظ اللہ کو ہی لیتا ہوں، اللہ الصمد کو لیتا ہوں، میں کوئی بھی چیز لیتا ہوں، سورہ کوثر پڑھتا ہوں، اخلاص پڑھتا ہوں، جن پڑھتا ہوں، رحمان واقعہ پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کا کرتا ہوں، کچھ بھی میں کرتا ہوں، سورہ مزمل، سورہ جن، کچھ بھی کسی کے لیے بھی کرتا ہوں، تو بنیادی طور پر وہ جو طاقت ہے وہ تو اسی وقت اللہ نے ڈال دی تھی جب وہ نازل کی گئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اس طاقت سے میں نے ہم آہنگی کیسے کرنی ہے، اپنی بیدار طاقتیں اور خفیہ طاقتوں سے کام لے کر میں نے اس کے توسط سے میں نے اپنا کام کیسے لینا ہے، بس یہ ایک راز ہے۔ جو اسے سمجھ گیا اسے کسی موکل کی، کسی جن کی، کسی فرشتے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء۔ میرا خیال ہے آج کا سبق کتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔